السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں حاضری کا موقع دیا، اور اس موقع سے ہم کچھ اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے سلسلے میں آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن اچھے اخلاق سے سنوارا ہے ان سے ہم سنور جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی باتوں کی توفیق دی ہے تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی صحابہ کی تربیت فرمائی، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کی تربیت فرمائی، اور اس طرح سے تعلیم اور تربیت اسلام کے دو ایسے بنیادی کام تھے جو دونوں ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے تھے، مربوط تھے، جن میں سے ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تربیت تعلیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں تعلیم ایک ڈگری کا نام ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ مدرسے ہوں یا اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہوں، سبھی کے فاؤنڈرز اور قائم کرنے والے حضرات، وہاں کے اساتذہ، معلمین کبھی یہ نہیں کہتے کہ اصل ڈگری ہولڈر بننے کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ سبھی کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو جو تعلیم انسان بنا دے، بااخلاق بنا دے، جو اس کے اپنے حق میں مفید بنا دے، انسانیت کے حق میں اس کو مفید بنا دے، دنیا کو کچھ دے سکے، کچھ معیار بلند کر سکے اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کا، اپنے خاندان والوں کی خدمت کر سکے، انسانیت کی خدمت کر سکے، یہ اصل تعلیم کا مقصد ہے۔ اسی لیے تعلیم کے ساتھ ہمیشہ تربیت جڑی ہوئی ہوتی تھی، اور ابھی بھی جو وزارتیں ہوتی ہیں مسلم عربی ملکوں میں، ان کے نام مؤسسۃ التربیہ والتعلیم، تربیت اور تعلیم کا ادارہ، یعنی جو کچھ انسان علم حاصل کرے اس کا عکس، اس کا اثر اس کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے معاملات پر اور زندگی گزارنے کے طریقوں پر نظر آنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اہم باتیں اپنی تعلیم کے درمیان آپ نے بتائیں، اور آپ معلم انسانیت، محسن انسانیت ہیں، پوری انسانیت کو سبق دینے والے اور پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ احسان کرنے والے، اور ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرنے والے، اور بار بار ان کو ہدایت کے راستے بتانے والے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے،
یہ بتانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ اس لیے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میری حیثیت تمہارے لیے ایسے جیسے ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، اس کو ایک ایک بات سمجھاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھایا، بار بار اس کی تاکید فرمائی، ان میں ایک بات یہ تھی کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ یہ زبان بڑی پاکیزہ چیز ہے اور اللہ کی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی کی طبیعت بہت خراب ہو جائے، وہ بولنے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس کے اندر ہمت نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، کسی سے بات کرنے کا جی نہ چاہ رہا ہو، یا زبان نہ چل رہی ہو، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے کہنا چاہ رہا ہوں مجھے ایک گلاس پانی بڑھا دو تو نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے وہ زبان کا محتاج ہے۔ بغیر زبان کے انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کے ذریعے سے اپنی ذات اور اپنی صفات سے اپنے بندوں کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ پر ایمان لاتا ہے اسی زبان کے ذریعے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اسی زبان سے، وہ تسبیح پڑھتا ہے اسی زبان سے، وہ ذکر کرتا ہے اسی زبان سے، وہ نمازوں میں قرات کرتا ہے اسی زبان سے، وہ دعائیں مانگتا ہے اسی زبان سے، وہ کسی کو راستہ بتاتا ہے اسی زبان سے، کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اسی زبان سے، اور کسی کو برائی سے روکنا ہوتا ہے تو وہ اسی زبان سے روکتا ہے۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی بنا دیا اور کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اس نعمت کا استعمال خیر کے لیے کیا جائے، اور اللہ کے بڑے خوش نصیب بندے ہیں جو واقعی اپنی زبان کو ہمیشہ خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ خاموش رہتے ہیں۔ یعنی جو ہدایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے یہ احساس ہے کہ ایک دن آخرت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اس کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا پڑے گا، یہ ایمان اور یقین رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو صحیح بات کے لیے استعمال کرے، خیر کے لیے استعمال کرے، یا تو پھر خاموش رہے۔ لغو باتوں میں، بیکار باتوں میں، ایسی باتوں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی زبان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اگر اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی اسکل ہے، کسی قسم کی کوئی خوبی ہے، کوئی بھی فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے، وہ اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو طریقہ بتائے، جس کاروبار میں ہے، جس پروفیشن میں ہے، اس میں لوگوں کی رہنمائی کر، کوئی بھی خیر کا کام کرے، حق بات کے لیے زبان کا استعمال کرے، ظلم کے خلاف زبان کا استعمال کرے، لیکن اپنی زبان کو محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے کہ جس کا نقصان خود اپنے آپ کو بھی ہے اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کو بھی۔ دنیا کے جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں، بامقصد لوگ ہوتے ہیں، آپ یورپین قوموں کو دیکھیں، اپنے بہت سے اخلاقی بگاڑ کے باوجود ان کے پاس کام ہوتے ہیں، وہ بزی ہوتے ہیں، وہ ایک بہت ہی تیز زندگی گزارتے ہیں اور ہر وقت اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان سے غیبت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ موسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آئیے ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے کچھ فائدہ ہو۔ تو دنیا کے ذہین ترین لوگ، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ تھنکس پہ بات کرتے ہیں، فکروں پہ بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ کیسے کسی چیز کو موڈیفائی کیا جائے، کسی چیز میں کیسے ریفارم کیا جائے، اس کی بات کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی بات نہیں کرتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے اس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک ایک شخص کی خرابیاں نکالی جائیں اور اس کے عیب گنے جائیں۔ یہ بہت ہی سک اور بہت ہی بیمار ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی اور آپ نے تو جنت کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، من یضمن لی ما بین لحیی ورجلی اضمن لہ الجنہ۔
کون ہے جو مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ وہ اپنے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اور اپنے پیروں کے درمیان جو چیز ہے یعنی اس کی عزت کی جگہ اور شرمگاہ، اگر ان دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ ان کو محفوظ رکھے گا اور غلط باتوں سے بچائے گا، میں گارنٹی لیتا ہوں اس کے لیے جنت کی، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، لکھ دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جاتی ہے؟ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اللہ کے ساتھ تقوی، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق بھی تقوی کی ایک قسم۔ پھر حضور نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی؟ تو لوگوں نے پوچھا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفم والفرج، انسان کا یہ منہ، اس کی زبان اور انسان کی شرمگاہ، یعنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دینا، اپنی خواہش کو ناجائز جگہوں پر استعمال کرنا یا اس راستے پر لگ جانا، یہ انسان کی خواہش ہے، اس کی ڈیزائرز ہیں جو کبھی پیٹ اور معدے کے راستے سے آتی ہیں، کبھی اس شہوانی خواہش کی بنیاد پر آتی ہیں کہ جس میں اس کو وہ اندھا کر دیتی ہیں اور بھلا دیتی ہیں ساری چیزیں کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اس کی زبان ہے کہ انسان بے چین رہتا ہے کہ کیسے میں اپنی بات کہہ دوں اور کیسے میں کسی کے بارے میں کسی کو آگاہ کر دوں۔ بہت اچھی بات ہے، کسی نے کسی کے بارے میں اگر آپ سے رشتے کے بارے میں کوئی مشورہ کیا ہے یا اس کے بارے میں کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، وہ پارٹنر بننا چاہتا ہے، وہ کوئی مشورہ لے رہا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ایسی معلوم ہیں کہ اگر ہم ان کو نہ بتائیں تو ان کے اس مزاج کی وجہ سے ان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو رہنمائی کر دینی چاہیے کہ آپ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ نہ کر کے کسی اور کے ساتھ معاملہ کریں۔ اسی طرح کسی کی تعریف بیجا کرنا جبکہ نہ ہم نے ان سے معاملہ کیا ہو، نہ سفر کیا ہو ان کے ساتھ، اس سے بھی منع کیا گیا کہ جب تک ہم اس شخص کے پورے اخلاق اور کردار سے واقف نہیں ہیں ہم کسی کے اخلاق کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ لیکن کسی کے بارے میں نام لے کر یہ طے کر دینا کہ یہ شخص برا ہے یا اس کے اندر یہ خرابی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ہم میں سے نبی نہیں ہے جو کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے اور بتا دے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے قسم کھا کر واللہ لا یغفر اللہ لہ، کہ وہ شخص نام لے کر، یہ نہیں کہ کسی کردار اور کریکٹر کو بیان کر کے کہ ایسے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ ان کو کیسے معاف کرے گا، یہ اور بات ہے کہ کسی خاص کردار کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، لیکن کسی کا نام لے کر اگر کہا جا رہا ہے کہ ان فلانا لا یغفر اللہ لہ واللہ لا یغفر اللہ لہ، کہ خدا کی قسم فلاں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بلاؤ اس شخص کو، من یتألی من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لہ لفلان، کہاں ہے وہ شخص جو قسم کھا کر کہتا تھا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ بلاؤ اس شخص کو، انا اغفر لہ انا اغفر لہ واحبط عملک، میں آج اس کو معاف کرتا ہوں اور تمہارے عمل کو میں ضائع کرتا ہوں، اکارت کرتا ہوں، میں برباد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تکلم بکلمۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ، ایک بات صرف اس نے کہی تھی جس نے اس کی دنیا اور آخرت سب برباد کر دی۔ تو زبان سے کوئی بات کہہ دینا کوئی آسان اور بالکل ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوتی، یا ہم کہہ کر نکل جائیں گے اور کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کبھی کبھی اسی دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے، اس طور پر کہ خاص طور سے جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط باتیں چلاتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، اور آج تو دور ہے ٹرینڈ کا،
آج کوئی بھی چیز چلا دی جاتی ہے، اس کو ہوا دے دی جاتی ہے، وہ عام ہو جاتی ہے، اور ہر شخص بغیر تحقیق کے اسے آگے بھی بڑھاتا ہے، اس میں مزے بھی لیتا ہے، اور اگر کوئی اس سے معلوم کر لے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی تو یہ کہتا بس فلاں نے مجھے بھیجا تھا، وہ بہت معتبر آدمی ہے، یا ایسا میں نے سنا تھا، اللہ جانے حقیقت کیا ہے لیکن میں نے سنا تھا اسی لیے میں نے بھیج دیا، ایک دم بری ہو جاتے ہیں بول کے۔ لیکن آپ سوچئے کہ آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں کوئی غلط بات پھیلائے بغیر تحقیق کے، جس کی بعد میں اگر معذرت کرنا چاہیں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں رہیں کہ اس سے معافی بھی مانگ سکیں، اس بات کو اتنا آگے بڑھا دیا جائے، غلط باتیں اس کے ساتھ جوڑ دی جائے اس کے نام کے ساتھ، تو آخر ہمارا سماج میں اور لوگوں کے درمیان ہماری عزت کا کیا رہ جاتا ہے، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہ ایک شخص اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے معروف ہے، وہ اپنے اچھے معاملات کی وجہ سے مشہور ہے، لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہے، وہ اعتماد کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر۔ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، انہوں نے تو سنا ہے میں نے کہ انہوں نے پیسے کھا رکھے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ ہم تو مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ باتیں کر کے نکل جاتے ہیں، ہم مسجد میں بھی کر لیتے ہیں، کہہ کر ہم نکل جاتے ہیں، لیکن وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر نگراں ہیں، بڑے معزز فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اور تعجب مت کرو کہ وہ لکھ رہے ہیں اور ریکارڈ بنا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کچھ کر رہے ہو، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ قاف میں فرمایا گیا مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ کوئی بھی شخص زبان سے کچھ بھی جیسے ہی نکالتا ہے، ایک نگراں، ایک محافظ، ایک ریکارڈ مینٹین کرنے والا اس کو تیار بیٹھا رہتا ہے اور اسے لکھ لیتا ہے۔ اب جو نیکی کے فرشتے ہیں وہ دائیں طرف ہوتے ہیں، اور جو برائیوں کے لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بائیں طرف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ حاضر رہتے ہیں اور وہ چیزوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو نیکیوں کا فرشتہ ہے، جیسے ہی ہم نے نیکی کی وہ ایک کے بدلے 10 لکھ لیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور برائی کا فرشتہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ 6-7 لمحے تک، یعنی کچھ دیر تک انتظار کرتا رہتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، یہ اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، رجوع کر لے اپنی بات سے، کوئی بھلائی کی بات کہہ دے، تو اتنی دیر تک وہ روکے رہتے ہیں کہ اسے نہ لکھیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے اتنا رحم اور اتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری اچھائیوں کے بارے میں اتنا اللہ کا احسان کہ اسے بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہماری برائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ خود اپنی زبان سے اپنی برائی کرتے ہیں۔ آج وہ ایک نمازی ہے، آج لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کبھی کبھی اپنے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں، میں ماضی میں ایسا تھا، میں ایسا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایک کہانی ہے، اس کے اندر بہت لوگوں کے لیے، بہت سے لوگ انسپائر ہوں گے اس کو سن کے اور خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ آپ ایک ایسے ماحول سے نکل کر اور آپ ماشاءاللہ مسجد میں آ گئے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اپنی ایک ایک برائی کو گنانا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ جس بات کو اللہ نے چھپا دیا ہے اسے ہم خود اپنی زبان سے اللہ کے بندوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، تو اپنے بارے میں بھی انسان اپنے آپ کو اپنی زبان سے گرا دیتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں بھی جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو شخص کے بارے میں غلط تأثر قائم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص تحقیق نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں جب بدگمانی ہوتی ہے، یعنی جب ہم الزام لگاتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، کہہ بیٹھتے ہیں تحقیق کے بغیر، وہ بات چلی جاتی ہے دور تک اور پھر اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں رہتا، تو جتنے لوگ اس غلط بات کو آگے بڑھاتے ہیں ممکن ہے کہ ہر ایک کا گناہ ہمارے سر چلا جائے۔ اس لیے یہ بات بہت مشکل ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، کہ یہ وہ صحابی ہیں جو حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ایک مرتبہ
دین کی بہت سی باتیں سکھائیں اور بتائیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، جو پلرس آف اسلام ہیں، ان کے بارے میں بتایا، اور بھی کچھ حقیقتیں بتائیں، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا الا اخبرک بملاک ذلک کلی، جتنی باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان سب کا دار و مدار کس بات پر ہے، یہ کس بات پر یہ سب چیزیں بیسڈ ہیں کہ اگر وہ ٹھیک رہے تو سب چیزیں ٹھیک رہیں گی، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیے ہمیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو روک لو، اس زبان کو روک لو۔ حضرت معاذ نے پوچھا یا نبی اللہ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں ان پر بھی مواخذہ ہوگا، ان پر بھی پکڑ ہوگی اللہ کے پاس؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ کیا لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا ان کے ناک کے نتنے کے بل لوگوں کی بڑبڑ اور بکواس کے علاوہ کوئی اور چیز جہنم میں لے جائے گی؟ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے جو لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور اگر اسی پر وہ پابندی کر لیں، قابو کر لیں اور اپنے آپ کو روک لیں، اور روکنا پڑتا ہے اس وقت جب کہ کوئی بحث چھڑ جائے، اگرچہ ہم حق پر ہوں، اگرچہ جو پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں، جو بات میں رکھ رہا ہوں اس کی میرے پاس دلیلیں ہیں، اس کے میرے پاس حوالے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اگلا شخص غیر ضروری بحث و مباحثے میں لگا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی روض الجنہ، کہ جنت کے کنارے پر جیسے خوبصورت شہر کے کنارے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے جنت کے خوبصورت کناروں پر بھی کچھ گھر بنے ہوئے ہوں گے۔ میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہوتے ہوئے بھی، صحیح بات پر ہوتے ہوئے بھی وہ بے فائدہ آرگومنٹ اور بحث کو ختم کر دے، وہ چھوڑ دے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی ہار ہو جائے گی، لیکن اگلا شخص جب غور کرے گا اس کے نقطوں پر اور اس کی باتوں پر تو اس کو سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر صرف بحث کی جائے تو اس کا کوئی حاصل اور فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے نمونے آج کل ہمارے چینلز پہ موجود ہیں کہ جس قسم کے لوگوں کو وہ بٹھاتے ہیں اور جیسی بحثوں میں الجھاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے ٹی آر پی بڑھانے کے، نہ ان کا کوئی مقصد ہے نہ سننے والوں کا کوئی مقصد ہے۔ لیکن یہی وہ چیز ہے کہ انسان اپنی آواز کو بڑھا دیتا ہے، چیخنے لگتا ہے، لڑنے لگتا ہے، اور اس طرح سے اپنے برے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق کے بارے میں بھی، اور میں خوشخبری دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی اس شخص کے لیے کہ جو مذاق کو چھوڑ دیتا ہے، جو مذاق کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی جھوٹی بات بھی زبان سے کہی جاتی ہے، مذاق بھی زبان سے کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک شخص تھے جن کے کان بہت بڑے بڑے تھے، تو آپ نے فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کان والے۔ اس قسم کے بہت سے الفاظ ہیں جو حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ یا آپ نے بتایا کہ جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، اور وہ بوڑھی عورت رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جنت میں سب جوان بنا کر داخل کیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں مذاق کرتا ہوں، لیکن مذاق میں ہمیشہ میں حق اور صحیح بات بولتا ہوں، مذاق میں بھی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی لی اور فرمایا میں زعیم، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل سے نوازے گا، اور فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو محل سے نوازیں گے جس کے تمام اخلاق اچھے ہوں، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اور اخلاق کی ہی یہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ کبھی کبھی زبان سے بات نکل جاتی ہے، جیسے سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جب ایک بات چل گئی اور لوگوں نے ان پر تہمت لگا دی، منافقوں نے،
بہت سے سادہ مزاج مسلمان جو بات سمجھ نہیں سکے وہ بھی لے اڑے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو. قرآن نے کہا استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جب تم اپنی زبان سے باتوں کو نقل کر رہے تھے اور اپنی زبان سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کی تم کو کچھ خبر نہیں تھی، کوئی تحقیق نہیں تھی، تم تو اسے بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بھاری تھی، اللہ کے نزدیک وہ بات بہت سنگین تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسی باتوں پر معاف نہیں فرمایا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت میں لوگوں کو اٹھائیں گے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، لوگوں کو خبر دیں گے انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے. انسان کو حیرت ہوگی، لیکن اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ گن کر رکھ لیتا ہے. اللہ کے پاس چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. عمل کے جب ترازو رکھے جائیں گے تو انسان نے جو خیر کی بات ادا کی ہوگی اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں وزن پیدا ہو جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تھوڑی ایک بھی خیر کی بات یا خیر کا کام کیا گیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا، ایک بھی برائی کی ہوگی، برا کام کیا ہوگا تو اسے دیکھے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی مجلسوں کو، اور مجلسوں سے مراد یہ ہے کہ جو گھر کے اندر ہماری مجلسیں ہوتی ہیں اور خاص طور سے جو دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اور تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں، تو یہ گپ شپ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے لیے برائی کی جائے اور کسی کی غیبت کی جائے اور بات کہیں بھی نکلے کوئی بولنے والا نہ ہو. اس لیے ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں بات نکل جائے تو اسے روکنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ سننے والا بھی اس میں شامل ہے. غیبت کے گناہ میں وہ شامل ہے، وہ الزام اور بہتان کے گناہ میں شامل ہے. ومن کثر کلامہ کثر کذبہ، جو شخص زیادہ بولتا ہے پھر وہ زیادہ جھوٹ بھی بولتا ہے. اور قرآن نے کہہ دیا سورہ نساء کے اندر کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی جو آپس کی مجلسیں ہوتی ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، چپ کے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، چاہے زبان سے باتیں کریں یا قلم سے باتیں کریں یا کی بورڈ سے باتیں کریں. القلم واحد اللسانین، زبان ایک زبان ہے، قلم دوسری زبان ہے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ قلم ایک دوسری زبان ہے. جو بات ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے اسے قلم سے لکھتے ہیں. تو ہم کسی سے چیٹنگ کر رہے ہوں، ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہوں، ویڈیو پہ کہہ رہے ہوں، کوئی بھی شکل پائی جائے، لیکن قرآن نے کہا کہ زیادہ تر اس میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی، اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی، یا بہت سی مجلسوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. لیکن قرآن نے کہا الا من امر بالصدقہ، سوائے ان لوگوں کے جو صدقے کا حکم دیتے ہیں، او معروف او اصلاح بین الناس، یا کوئی بھلائی کی بات بتا دیتے ہیں یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، کفریہ کلمات سے، زبان سے کوئی ایسی بات جس سے اللہ یا رسولوں کی یا قرآن کی شان میں گستاخی یا توہین ہوتی ہو، نعوذ باللہ، یا کوئی ایسی بات جس سے دوسروں کی حیثیت کو مجروح کرتے ہوں، ان تمام باتوں سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کی بھی اس بات پر تربیت کریں. اور خصوصاً ہماری وہ مائیں اور بہنیں کہ جو گھر میں اگر فارغ ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے توجہ دلائی کہ ہم نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے. پوچھا انہوں نے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہم کیا برائی کرتے ہیں زیادہ جو مرد نہیں کرتے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لوگ لعن طعن بہت کرتی ہو، دوسروں پر غلط سلط باتیں بہت کرتی ہو، اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. نافرمانی بھی عام طور سے زبان سے ہوتی ہے. اس لیے خاص طور سے ہماری خواتین کو بھی اور بچیوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.